بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں، دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہوا ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، پھر چاہے آپ تنگ دستی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ پھر دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے پاس والے گاؤں جا رہے تھے۔ بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کے قریب آ رہا ہے، جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ بابا فرید، ہم غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اور جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں، تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگ دستی بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس کے بعد بابا فرید موچی سے کہتے ہیں کہ بس تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دولت اور پیسہ آنے لگے گا۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن کے بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آنے لگا ہے کہ جتنا کبھی نہیں آتا تھا۔ جانتے ہو 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے وہ یہ ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت پیسہ آنے لگ جائے گا، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے سرکہ، انگوری سرکہ، یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے آپ نے گھر میں رکھ لینا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے اس کو ابھی سمجھائیں گے، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ سمجھا دیتی ہوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے پھر جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آتی ہے، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتے رہتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، سرکہ کو آپ اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ ہی ملتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہے، عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس مل جاتا ہے، آپ کو قدرتی طور پر تیار کیا ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو اپنے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والی مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس میں ڈال کر آپ نے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے اور رزق اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتے ہیں۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ کو اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی کو لکھ لینا ہے یا بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے ڈیکوریشن والے نقشے مل جاتے ہیں، اس کو آپ نے گھر میں لگا لینا ہے۔ آپ کو کس جگہ پر لگانا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔
جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، خاص کر اس گھر میں اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی گھر میں آیت الکرسی لگ جاتی ہے نا تو شیطان نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں پر آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں جس کی طرف پیر بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر کو رکھتے ہیں، تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کی سب سے بہترین جگہ مین گیٹ یعنی کہ جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر یا سامنے ہوتی ہے۔ اس سے آپ کے گھر میں آنے جانے والے سبھی لوگ آیت الکرسی کے نیچے سے نکلے تو آیت الکرسی کا سایہ ان کے اوپر رہے گا۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو کالا جادو اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ یہ تمام باتیں بالکل بھی بے بنیادی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سبز طوطا جو ہوتا ہے اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور ان جناتوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتی ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا پھر بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو کو یہ بندش کو اپنے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش کو لے کر آتے ہیں تو سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے، نہ ہی رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، اور نہ ہی کامیابی پر اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چل سکتا ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پر سبز طوطا لائیں تو ہر صورت میں آپ اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھنا ہے۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتوں کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپ۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں میں، دفتروں میں گھوڑوں کا ٹاپ لگایا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے دھاگے سے یا ڈوریوں کی مدد سے گھوڑے کا ٹاپ لٹکایا ہوتا ہے۔ گھوڑے کا ٹاپ جو کہ گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے، گھوڑے کے ٹاپ کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے کا ٹاپ کسی بھی قسم کی نظر بد کو اور کسی قسم کی بندش کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اکثر لوگ نظر بد کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ لوگ کو راجا سے فقیر بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نظر بد اچھے خاصے جوان صحت مند انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بہنوں بھائیوں، نظر بد اور بندش کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے خاصے شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا رشتہ نہیں ہوتا، یا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی، یا سخت محنت کرنے کے باوجود کاروبار نہیں چلتا، تو یہ تمام بندش کی نشانی ہے۔ اور آپ نے گھوڑوں کا ٹاپ لینے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل نیا گھوڑے کا ٹاپ نہیں لانا ہے، بلکہ آپ نے استعمال شدہ گھوڑے کا ٹاپ لانا ہے، یعنی کہ وہ ٹاپ جسے گھوڑے نے استعمال کیا ہو اور استعمال کرنے کے بعد وہ گھس گیا ہو اور مالک نے اسے نکال دیا ہو۔
وہ گھوڑے کا ٹاپ آپ نے لینا ہے اور اس گھوڑے کے یعنی کہ استعمال شدہ گھوڑے کے ٹاپ کو آپ نے اپنے گھر میں لگا لینا ہے، اور اگر آپ کا کاروبار وغیرہ نہیں چلتا تو آپ دکان میں بھی لگا سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو کہ گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے نمک کی گٹھلی۔ نمک کی گٹھلی کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن نمک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نمک بنیادی طور پر ایک کھانے والی چیز ہے، یعنی کہ نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح پتھر کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اور اس کو انگوٹھی میں لگا کر پہنا جاتا ہے، اور نمک کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ نمک گھر کے اندر چھائے ہوئے اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، جس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکت اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ نمک کی برکت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے گوشت بنایا ہو لیکن اگر آپ نے اس میں نمک شامل نہیں کیا تو وہ گوشت آپ کو کچھ مزہ نہیں دے گا، لیکن اس گوشت کے مقابلے میں ایسی کوئی دال پکائی ہو جس میں نمک شامل کیا گیا ہو تو وہ دال آپ کو زیادہ مزیدار لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نمک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو نمک کو آپ نے اپنے گھر میں اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے نمک کے ڈیلے لے لینے ہیں۔ نمک کے ڈیلے آپ کو آسانی سے کسی بھی دکان پر مل جائیں گے یا پھر پرچون کی دکان سے بھی آپ لے سکتے ہیں، جس میں نمک کے ڈیلے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نمک کو توڑا نہ گیا ہو، جن کو کوٹا نہ گیا ہو، آپ نے درمیانی سائز کے ڈیلے یعنی چھوٹے چھوٹے سائز کے نمک کے ڈیلے لے آنے ہیں۔ 2 ڈیلے لے آئیں یا پھر 3 ڈیلے لے آئیں اور آپ نے انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر پوٹلی بنا لینی ہے۔ اب اس پوٹلی کو یا تو آپ نے باورچی خانے میں یا ایسی جگہ پر جہاں آپ دولت اور پیسہ رکھتے ہیں وہاں رکھ دینا ہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکت اور دہشت کیسے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اپنے گھر میں یہ 5 چیزیں لا کر رکھ لے اور ہر بندہ جادو ٹونا اور بندش سے محفوظ رہ سکے۔ جتنے بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔